سب سے اہم سلوگن وہ کیا تھا؟ کھانا خود گرم کر لو. میں اس کو ایک حد تک سپورٹ بھی کرتا ہوں. سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے, اور ہمیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایز اے مین آئی ہیو نو پرابلم واٹس ایور ڈوئنگ اینی ہاؤس ورک. ایز اے میٹر آف فیکٹ, دس از می بینگ آنیسٹ ود یو, آئی فائنڈ اٹ تھراپیوٹک ٹو کلین ڈشز. میرے لیے نا, جب میں تھکا ہوا ہوں نا جو نا کام سے یا ادھر ادھر سے, تو اف آئی گو اینڈ واش سم ڈشز, ناٹ دیٹ مائی وائف سیز ٹو می کہ چلو جاؤ برتن دھو کے آؤ, لیکن میں خود سے دیکھتا ہوں کہ اف شی از بزی سم ویئر اینڈ شی از ود دا کڈز اینڈ آئی ہیو ٹو واش ڈشز, آئی لو ٹو, بیکاز سم ہاؤ برتن دھوتے ہوئے نا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. پانی بہ رہا ہوتا ہے, صابن ہوتا ہے, وہ کچی کے ساتھ رگڑ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے سوچوں میں ہوتے, خیالوں میں ہوتے, اور آپ ایک بڑا مزہ آ رہا تھا, پانی گر رہا ہے, سو رہی ہے. سو آئی فائنڈ اٹ ویری تھراپیوٹک, اینڈ میں کبھی کبھار یہ کر دیتا ہوتا ہوں. سو آئی لو ڈوئنگ اسٹف اراؤنڈ دا ہاؤس اینڈ دیٹس فائن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے, اپنے جوتے خراب ہو جائیں وہ خود مینڈ کرتے تھے, اینڈ کھانا خود دیکھنا سب کچھ خود کر لیتے تھے, کوئی اتنا بگ ڈیل نہیں ہے. لیکن مجھے پرابلم ہے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, مجھے اس ایٹیٹیوڈ سے مسئلہ ہے جو کہ ہے کہ کھانا خود گرم کر لو. یعنی آپ ایٹیٹیوڈ نہ دیں پلیز. سو وی وڈ لو ٹو ڈو اٹ بٹ مائنس دی ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, لوز دیٹ ایٹیٹیوڈ, دیٹس واٹ آئی وڈ سے. سو دا تھنگ از, اگر یہ سلوگنس کی بات کرنی ہے, امیجن کریں اگر کل کو مین ڈے منانا شروع کر دیں اور مرد جو ہے سڑکوں پہ نکل آئیں اور بینر اور پلیکارڈ اٹھا لیں اور وہ کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں کہ اپنے بیگ خود اٹھا لو. ایک اور پلیکارڈ پہ لکھا ہو باتھ روم میں چھپکلی خود ہی مار لو. ایک اور پلیکارڈ پہ لکھا ہو بوتل کا ڈھکن خود کھول لو. کیونکہ I have lost count how many times my wife comes to me and says کہ آپ کھول سکتے ہیں, ادھر لو, بسم اللہ, کڑک, یہ لو. سو میں کوئی بوتل کا ڈھکن خود کھولو. میرے پاس, میں کیا اس دنیا میں صرف اس لیے ہوں کہ میں بوتلوں کے ڈھکن کھول کے تمہیں دیتا رہوں؟ Is that my job? How demeaning is this? I am someone who is talking to people about Allah subhanahu wa ta'ala and giving lectures and conferences and so on, اور مجھ سے آپ ڈھکن کھلوائیں گے بوتلوں کے؟ میں چھپکلیاں مارنے کے لیے رہ گیا ہوں. آج کل یہ تمبوڑیاں وغیرہ بہت آئی ہوئی ہیں نا, تو ہر 2 منٹ کے بعد یہ تمبوڑی مار دیں گے پلیز. مطلب میرا یہی کام رہ گیا پیچھے. بٹ آئی لو ٹو ڈو اٹ انشاءاللہ. اگر میں بینر پلے کارڈ لے کے آنے پہ ہے تو ہم بھی بہت سارے سلوگنز ریز کر سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یعنی جو جنگیں ہیں وہ بھی آپ خود ہی لڑ لیں, جہاد فی سبیل اللہ بھی آپ کر لیں. اگر خدا نخواستہ گھر میں چور اور ڈاکو آ جائے تو بجائے کہ میں آگے ہوں آپ میرے آگے آ جائیں اور کہیں نہیں, اور گولیاں آپ سینے پہ کھا لیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر چور آئے تو میں بیوی کو آگے کر دوں کہ آپ بچائیں مجھے, آپ بچائیں. So the thing is, we are happy to help out around the house, and we are happy to help out. We are happy to help out as and when جب بھی requirement ہو. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ بڑا ڈیفائنڈ ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا, یہی عورتیں جو یہ بینر پلے کارڈ لے کے گھوم رہی ہیں کہ جی کھانا خود گرم کر لو, ان کو جہازوں میں کھانا گرم کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب ایئر ہوسٹس بن جاتی ہے فار ایگزامپل کوئی, وہ وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا کہتا جی ایکسکیوز می کھانا گرم کر دیجیے, جی تھینک یو میں بھی کر کے لاتی ہوں, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر باہر کے ملکوں میں ویٹریسز کے طور پہ کام کر رہی ہیں بیچاری, جن کو آپ کہتے ہیں نکلو باہر نکلو باہر, وہاں پہ کوئی گندا سا سلیزی سا کسٹمر آ کے آپ کو گندی نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کین یو پلیز ری ہیٹ دس, اس کو آپ کہیں گے جی آف کورس آئی ول. لیکن تمہارا ایٹیٹیوڈ نکلے گا تو تمہارے ہسبینڈ کے اوپر. دیٹس واٹ آئی ہیو اے پرابلم ود, کہ باقی آپ ڈیوو کے بس میں ہو یا آپ ہوائی جہاز میں ہو یا آپ ریسٹورینٹ میں ہو, تب سب کے لیے کھانا گرم ہو سکتا ہے. لیکن وہ غریب تمہارا شوہر ہی رہ گیا پیچھے جس کے لیے کھانا گرم نہیں ہوگا. سو آئی وڈ سے کہ یس, مرد اپنا کھانا گرم کر لیں, نو پرابلم. بٹ مجھے پرابلم ہے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, ناٹ ود دا ایشو اٹ سیلف بٹ رادر ود دس ایٹیٹیوڈ جو کہ اس جملے کے اندر بھرا ہوا ہے. اور جو تھرڈ ویو فیمنزم ہے وہ تو اللہ ہی جانے کیا چیز ہے. وہ بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ ویمن کو جو رائٹس مل رہی ہیں وہ مین سے بھی اوپر ہو جائیں, اور ایک انجسٹس کریٹ ہو جائے معاشرے میں کہ بیسکلی ویمن کو جہاں پہ ان کی لیوریج ہوتی ہے وہ لے لیں, جہاں پہ ان کا فائدہ ہے وہ لے لیں, اور جہاں پہ کہیں پہ تھوڑا بہت کمی آ رہی ہے وہاں پہ مردوں کے ساتھ کمپیٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے نا, پاکستان میں اگر لائن لگی ہو, بینک کے باہر بل پے کرنے گئے ہوئے ہیں, کچھ کرنے گئے, اگر خواتین آتی ہیں تو کوئی شریف بندہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتا ہے, کہتا ہے جو نا بہن آپ چلی جائیں پہلے. میں نے خود دیکھا ہے کبھی کبھار وہ چلان دینے جنگ گئے ہو, بل پے کرنا, جو ہم لوگ خواتین کو آنے دیتے ہیں, اول تو ان کے لیے اپنی لائن بنی ہوتی ہے. اچھا, خواتین یہ جو تھرڈ ویو فیمنزم ہے وہ کہتے ہیں یہ پرکس ہمیں چاہیے, یہ پرکس چاہیے, لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ برابر ہونے چاہیے. We want all the perks that women get by default in society. For example, Titanic ڈوب رہی ہے,
آواز لگاتا ہے کیپٹن سیو دا ویمن اینڈ چلڈرن. سو دا ماڈرن فیمنسٹ سیز وی وانٹ دیٹ, یس سیو دا ویمن اینڈ چلڈرن, مرد مر جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن باقی ہم شانہ بشانہ ہونا چاہتے ہیں. سو وہ انگلش میں کہتے ہیں یو کینٹ ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. اگر آپ برابری چاہتے ہیں تو پھر برابری کے بہت سارے طریقے ہیں, اور وہ پھر ہم کہیں گے اگر آپ واقعی شانہ بشانہ ہونا چاہتے ہیں تو لیٹ اسٹارٹ ہیونگ باکسنگ میچز ود مین اینڈ ویمن. وہ کیا تکلف کہ جی مینز باکسنگ ویمنز باکسنگ, کیا ایسا تکلف کرنا کہ جی مینز 100 میٹرز ویمن 100 میٹرز, مینز ٹینس ویمنز ٹینس, ساروں کو آپس میں لڑا دو. MMA فائٹنگ ہو رہی ہے, WWE ریسلنگ ہو رہی ہے, مردوں عورتوں کو لڑا دو آپس میں. کیوں نہیں لڑاتے ہو؟ کیونکہ یو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ڈفرنٹ. نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹرائی ٹو سے کہ وی آر بالکل ایگزیکٹلی دا سیم, وی آر ناٹ. یو آر فولنگ یور سیلف اف یو سے دیٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, جو ہے نا, the male is not like the female. We are different biologically, physically, emotionally. So men کے لیے کچھ different roles ہیں سوسائٹی میں, women کے لیے different roles ہیں. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرے گا, اور اللہ کسی کو کیپیسٹی سے اوپر برڈن نہیں ڈالتے اس کے اوپر. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نے عورت ہوتے ہوئے سارے وہ کام کرنے ہیں مردوں والے. میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے کچھ خاص کام کرنے کے لیے, اور عورتوں کو بنایا وہ کام کرنے کے لیے جو مرد نہیں کر سکتے. عورتیں جو تھرڈ ویو فیمنزم میں کہہ رہی ہیں ہم نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو مرد کرتے ہیں, جو کہ فزیکلی امپاسبل ہے. آپ نے جا کے جہاد فی سبیل اللہ لڑنا ہے, جا کے آپ جا کے کول مائنز میں کام کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جا کے وہ ٹرین ٹریکس کے اوپر ٹرین جو نا ریل روڈ ٹریک لگائیں, آپ لوگ درخت کاٹنا چاہتے ہیں, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پریزن گارڈز آپ بنیں. یہ جو سارے انتہا کے خواری والے کام ہیں. Coal mines, you know, one of the worst jobs ever in the history of jobs is working in the coal mines. It is toxic, it is dark, it is, یعنی ان کا لائف سپین ہی 5 سال ہوتا ہے. جو بیچارہ کول ورکر ہوتا ہے, اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ the most difficult job in the world is to be a mother. And yes, it is very difficult to be a mother. But motherhood کے اندر کیا ہے, آپ پھر بھی اپنے پجاماز میں بیٹھ کے گھر پہ کام کر سکتے ہیں. وہ جو بیچارہ کول مائن کے اندر کام کر رہا ہے, وہ اس کی بیچارے کی جان خطرے میں, وہ 5 سال میں مر جائے گا, اس کی لائف ایکسپیکٹنسی 5 سے 6 سال ہے, اور وہ کر رہا ہے مجبوری کے تحت کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں لوگ. افریقہ میں آپ دیکھیں, ڈفرنٹ پارٹس آف سوڈان میں دیکھیں, صومالیہ میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میں نے خود ابو دھابی دبئی میں رہا, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیبر ورکر جو کام کر رہے ہیں, میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ انسان ہے یا وہ جانور ہیں. ہاؤ دے آر ورکنگ. ٹال اسکائی اسکریپر بلڈنگ میں کنسٹرکشن مٹیریل لگاتے ہوئے اگر ٹیمپریچر 50 ڈگریز ہو جائے اور باہر بندہ کام کر رہا ہے, آپ سوچیں ہم لوگ تھوڑا سا ٹیمپریچر اوپر ہوتا ہے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا قیامت ہمارے پہ آئی ہے. یہ 50 ڈگریز ٹیمپریچر میں اینٹیں اٹھا رہے ہیں, پتھر اٹھا رہے ہیں, بجری سیمنٹ اٹھا رہے ہیں. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ از ایکسپلائٹیشن آف مین آلسو, جہاں پہ ان کو منیمم ایک کمرے میں 10 بندہ گھسا ہوتا ہے, اینڈ دے ورک 10 hours a day. 10 گھنٹے دن میں کام جو کرتا ہو انسان ود جسٹ 1/2 an hour کی بریک. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک فزیکل اسٹرکچر دیا, وہ اس طرح کا ہارڈ لیبر کر سکتے ہیں. عورتوں کو ایک اور طرح کی صلاحیتیں دی ہیں جو مردوں کے اندر نہیں ہیں. جس طرح سے خواتین بچوں کو ریز کر سکتی ہیں, کوئی مرد بھی اس طرح ریز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے رولز ڈیفائن کیے. سو جو تھرڈ ویو فیمنزم ہے یہ چاہتا ہے ان ساری لائنز کو بلر کر دو اور ساروں کو مکس کر دو کو سب برابر ہیں, لیکن برابر ہونے کے بعد عورتوں کو اپر ہینڈ دے دو. اسلامکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک مقام بخشا ہوا ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کہا مودہ و رحمہ, ان کے بیچ میں محبت ہونی چاہیے اور رحمت ہونی چاہیے. محبت ہوتی ہے کہ یو لونگلی ٹاک ٹو یور وائف اینڈ یو لونگلی ٹاک ٹو یور ہسبینڈ. کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, کہ اللہ جب میں گھر آؤں تو میری بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور بیوی بھی یہ دعا کرے کہ جب میرا شوہر گھر آئے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. نہ کہ ہسبینڈ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھائے گھر آ کے اور میں ہسبینڈ کو ایٹیٹیوڈ دکھاؤں. اس میں نہ تو جو ہے نا مودہ ہے اور نہ ہی رحمہ ہے. دیر از نو لو ان دس ریلیشن شپ. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اف یو وانٹ ٹو ہیو اے ہیلدی میرج اینڈ اے گڈ میرج دین یو ہیو ٹو لو اینڈ رسپیکٹ ون اندر. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ پاسنگ آرڈرز. یہ آرڈر چلانے والا نہیں ہے کہ ہسبینڈ وائف پہ آرڈر چلا رہا ہے اور وائف ہسبینڈ پہ آرڈر چلا رہی ہے کہ چلو یہ کام کرو. وہ پیار سے ہوتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کائنڈلی مجھے بتائیں کون سا ہسبینڈ ایسا ہے کہ جس کی اس کی وائف ریکویسٹ کرے اس کو کہ جی آپ کائنڈلی یہ کام کر سکتے ہو اور وہ نہ کرے. بہت ہی اندر سے ڈھیٹ ہوگا جو نہیں کرے گا. میں سیریسلی آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر وائف بیمار ہے مثال کے طور پہ, وائف بیمار ہو کہتی ہے پلیز میں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کچھ کر دیں, اور یہ کیا ہے, آئی مین whoever is a husband we know کہ کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. بیمار ہے کچھ ہو گیا, وی ہیو ٹو ٹیک دا فرنٹ سیٹ. یہ نہیں کرنا ہے تم خود کر لو, میرا کام ہی نہیں, ہم کرتے ہیں.
بہت زیادہ ابو اینڈ بیونڈ کر جاتے ہیں, ساری رات اٹھ کے پورا خیال بھی رکھتے رہیں گے, سب کچھ کرتے ہیں, بیکاز دیر از لو دیر, دیر از کمپیشن دیر, دیر از مرسی دیر, کہ اس نے میرا اتنا خیال رکھا, تو اگر میں اگر 2 راتیں جا کے تو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے اگر ایکسٹرا کری تو کیا فرق پڑتا ہے. دیٹس دا کائنڈ آف ریلیشن شپ اسلام وانٹس ٹو انکریج, ناٹ دس ایٹیٹیوڈ کہ ہسبینڈ اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لے, بیوی اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لے, اور دونوں کے نہیں میرا حق ہے, میرا حق ہے, اوکے میرا حق ہے, میرا حق ہے. اس طرح نہیں ہوتا. کئی جو نا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وائف سے غلطی ہوتی ہے یا ہسبینڈ سے غلطی ہوتی ہے اور دوسری پارٹی کمپرومائز کر جاتی ہے. ایک جو ہے نا ون آف دا کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی وائف کے ساتھ ایشو تھا کہ وہ ان کے ساتھ بہت غصہ کرتی تھی. تو وہ عمر بن الخطاب کی طرف جا رہے تھے, اس ٹائم پہ وہ امیر المومنین تھے. تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے, تو ابھی ناک کیا تو اندر سے آواز آئی جس کے جو ہے نا جس طرح عمر بن الخطاب کی وائف جو ہے وہ ان پہ چیخ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو مسئلے کا حل لینے آیا تھا, یہاں تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہے. تو وہ واپس یو ٹرن لے رہے تھے, تو عمر بن الخطاب آ گئے دروازے پہ. انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین چھوڑیں, آپ میرا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں میں اصل میں یہ کہنے آیا تھا کہ میری وائف مجھ پہ غصہ بہت ہوتی ہے, تو میں نے دیکھا آپ کے بھی حالات کچھ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. تو انہوں نے جو نا عمر بن الخطاب باہر آئے, دروازہ بند کیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو, ہماری جو وائفز ہیں وہ ہمارا بھی خیال رکھتی ہیں, ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہیں, ہمارے لیے یہ کرتی ہیں. انہوں نے سارے فیورز گنوائے اور کہا اگر وہ کبھی کبھار تھوڑا غصہ ہو جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, تو تم بھی جا کے نا صبر کرو انشاءاللہ. تو وہ چلے گئے وہاں سے. اینڈ دس شوز یو دا کائنڈ آف کمپرومائزنگ نیچر دیٹ وی شوڈ ہیو آن بوتھ سائڈز آف دی ایکویشن, کہ جہاں پہ اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے, اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں اس میں کوئی چیزیں بری لگتی ہوں, بٹ ان اٹ اللہ ہیز پٹ اے لاٹ آف خیر. اللہ نوز اینڈ یو ڈو ناٹ نو. So the family structure within the Islamic framework is that of love and mercy, جس میں یہ چیز پرائمری ہے. اگر آپ شادی کر رہے ہیں اس نیت سے کہ میں اپنے سارے حقوق لے کے چھوڑوں گا, اللہ کرے آپ کو سارے حقوق ملیں, لیکن اگر آپ بیچ میں ایک ایکٹیوسٹ بن جائیں گے نا, تو پھر وہ میرج زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی, بیکاز اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کہیں پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں, کہیں پہ وہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. سو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اینڈ یو میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا اللہ اس فیملی کو اچھا کر دے, ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ہمارے بچوں کو متقی بنا دے, اور ہمیں ان پہ امام بنا دے, کہ ہمارے بچے نہیں, ہمارے بچوں کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے سارے متقی ہو جائیں. Imagine how amazing would it be for you to enter into